أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ہو تم پر روزہ رکھنا لکھ دیا گیا ہے جیسے ان لوگوں پر لکھا گیا جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم بچ جاؤ. ایک طرف ہے اور رمضان ایک طرف ہے. رمضان میں ہماری سوچیں، ہماری فکریں، ہماری ٹینشنیں وہ نہیں ہونی چاہیے جو پچھلے 11 مہینوں میں ہوتی تھی. عموماً ٹین ایجرز کو بڑی خطرناک عمر تصور کیا جاتا ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے بولا کہ بگڑنے والی یا اصلاح ہونے والی. حالانکہ اس کی ابتدا تو بہت پہلے سے تربیت کی ہو جاتی ہے. ٹین ایجرز تو وہ ریفلیکٹ دے رہے ہوتے ہیں جو ہم نے ان کو 7 سال تک ان کے ساتھ رویہ رکھا ہوتا ہے. لیکن ابھی چونکہ خواتین میں زیادہ تر نا ایک بات شروع ہو جاتی ہے کہ میں ادھر سے بھی گھر صاف کر لوں، میں وہاں سے بھی صفائیاں کر لوں، اور میں پکوڑے کی تیاریاں، اس کی چیزیں بنا. کھانے تیاری کی ضرورت ہے، یا یہ جو ہم گھر میں صفائیاں اور یہ جو اپنے فریزرز کو بھر رہے ہوتے ہیں، یا یہ بھی ضروری ہے اس کی ہم دیکھیے بچے تو اپنے بڑوں کے ساتھ وقت گزارنا بے حد پسند کرتے ہیں. they love to do. وہ آپ کسی بھی چھوٹے بچے کو دیکھ لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں ایمان کے ساتھی کے تمام سامعین خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آج کا ہمارا موضوع جیسے کہ تھمبنیل سے بھی اور ہماری قرآنی آیات سے بھی واضح ہو چکا ہوگا کہ ہم رمضان المبارک کے بارے میں بات کرنے والے ہیں. کچھ ایسی باتیں جو تمام طرف ایک رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہلچل سی مچا دیتی ہیں کہ رمضان المبارک آ رہا ہے، ویٹ لاس کر لیں، رمضان المبارک آ رہا ہے، فریزرز کو بھر لیں، رمضان المبارک آ رہا ہے، گھروں کی صفائیاں کر لیں، رمضان المبارک آ رہا ہے، یہ کر لیں، وہ کر لیں. ہر طرف ایک ہی شور ہوتا ہے. لیکن جو کرنے کے کام ہیں کیا واقعی ہم وہ کرتے ہیں، یا صرف یہ سارے وہ گرجنے والے بادل ہیں جو صرف گرج کے چلے جاتے ہیں لیکن برستے نہیں ہیں. تو نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم سب لوگ جس چیز کا جو مقصد ہوتا ہے نا اس کا مقصد حیات بھول جاتے ہیں. اسی طرح رمضان المبارک ہے. رمضان آتا ہے ہماری جسمانی اور روحانی تربیت کے لیے، ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ 12 مہینوں میں جو تم نے غلطیاں کی ہیں اس کی توبہ کر لو. 12 مہینوں میں جو تم نے اپنے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں وہ بخشوا لو، اور جو تم اپنے ساتھ کھا کھا کے پورے سال میں جو زیادتی اپنے جسم کے ساتھ کرتے رہے ہو اس کو ختم کر لو. لیکن ہم لوگ پھر اور طرف چل پڑتے ہیں، پھر اپنی جسمانی اور روحانی تربیت کرنے کی بجائے اپنی ٹیبل کو انواع قسم کی ڈشز سے بھرتے ہیں. اور بچے جو ہیں وہ یا تو کرکٹ کھیلنے میں اپنی راتوں کو ضائع کر دیتے ہیں، یا لوڈو کھیلنے میں، یا پھر موبائل میں. جو والدین آخرت کی فکر رکھتے ہیں بے شک وہ اپنے لیے بھی اس رمضان کو پروڈکٹیو بناتے ہیں، اور جو والدین آخرت کی فکر رکھتے ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے بھی اس رمضان کو پروڈکٹیو بناتے ہیں. تو ایسے ہی والدین کے لیے اور دوسرے بھی والدین جو اس بات کی فکر نہیں رکھتے ہیں ان کے لیے بھی آج ہم اپنے ان تمام بچوں کے لیے بھی بات کریں گے کہ ہم اور ہمارے بچوں کا
رمضان المبارک کیسا ہو. اس میں ہم دو چیزوں کو ڈسکس کریں گے، جسمانی اور روحانی، کہ جو ہمارا رمضان المبارک جو مہمان ہمارے پاس آیا ہے ایسی میزبانی لے کر جائے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے قیامت والے دن یہ ہماری سفارش کر سکے. ہمیشہ کی طرح ایمان کے ساتھی کی ایڈمن آج مہمان خصوصی میں ہمارے ساتھ ہیں. ہماری دوسری مہمان سائمہ جی، جو کہ بچوں کی تربیت کے بارے میں ماشاءاللہ بہت ایکسپرٹ ہیں اور الہدیٰ کی ٹیچر رہ چکی ہیں. ان سے آج ہم رہنمائی لیں گے کہ ہمارے بچوں کا رمضان کیسا گزرے اور ہم ایسی جنت میں جائیں جہاں پر ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ ہو. ہماری وہ جنتیں کیسی جنتیں ہوں گی کہ اگر ہم خود وہاں ہوں گے لیکن ہمارے بچے وہاں نہیں ہوں گے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ آج کا یہ پروگرام، یہ پوڈ کاسٹ ہم سب کے لیے، ہمارے لیے بھی اور ہمارے تمام سننے والوں کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ ایڈمن؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ پیاری بہنا، اور بہت ہی زبردست موضوع جو ہے وہ آپ نے چنا ہے اس پوڈ کاسٹ کے لیے. یہ وقت کی ضرورت بھی ہے. جی ایڈمن، میرا آپ سے سوال ہے، جیسے کہ آپ نے سن بھی لیا ہے کہ میں جسمانی اور روحانی تربیت کے بارے میں بات کر رہی ہوں. رمضان المبارک کیا ہے، اس کے بارے میں لوگوں کو یہ ایلیبریٹ کیجئے کہ رمضان المبارک کیا واقعی ان تمام چیزوں کا نام ہے جس کے بارے میں ہر طرف ایک ہائپ کریٹ ہو رہی ہے، یا پھر رمضان المبارک ہماری جسمانی اور روحانی تربیت کے لیے آتا ہے؟ رمضان کے لیے کیا صرف روحانی تیاری کی ضرورت ہے، یا یہ جو ہم گھر میں صفائیاں اور یہ جو اپنے فریزرز کو بھر رہے ہوتے ہیں، کیا یہ بھی ضروری ہے؟ اس کی ہم سے پوچھ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ رمضان جب آتا ہے تو اس کے پہلے جو ہے دو قسم کے رویے جو ہے وہ سامنے آتے ہیں خواتین میں دیکھنے کے لیے. ایک وہ خواتین جو کہ بالکل اپنے آپ کو ہائی سے سٹارٹ کرتی ہیں، ہائی رمضان آ گیا ہے، بس اب تو ساری روٹین ڈسٹرب ہو جائے گی، یہ کرنا ہوگا وہ کرنا ہوگا. وہ بالکل ایک نہ اپنے آپ کو نہ ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دبا ہوا محسوس کرتی ہیں اور ٹینشنوں سے بھر لیتی ہیں خود کو. ایک یہ خواتین ہوتی ہے. پھر دوسری خواتین یہ ہوتی ہیں جو کہ بہت خوشی کے ساتھ اس مہینے کو ویلکم کرنا چاہتی ہیں، اور وہ پھر بھرپور تیاریاں شروع کر دیتی ہیں، چونکہ ایک مہینہ عبادت کا آ رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے کا آ رہا ہے، اور یہ 11 مہینوں سے بالکل ڈیفرنٹ ہے. تو وہ کیا کرتی ہیں کہ اسی شوق اور خوشی میں وہ پہلے بہت سارے ایسے کاموں کو مینیج کر لیتی ہیں تاکہ رمضان میں ان کو زیادہ تھکنا نہ پڑے، اور وہ جو ہے اپنے آپ کو یکسوئی کے طور ساتھ جو ہے نا وہ عبادت میں لگا سکے. تو کیونکہ ذمہ داریاں جو ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ اللہ نے ہمیں دے دی ہیں، اب چاہے خوشی کے ساتھ چاہے ناخوشی کے ساتھ وہ ہم نے پوری تو کرنی ہے. تو یہ دو طرح کے رویے ہیں، ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو آپ کے خیال میں خواتین کو پھر کس طریقے سے گائیڈ کرنا چاہیے کہ وہ رمضان المبارک کی کیسے شروعات کریں اور اس کے آنے سے پہلے کیا پری پلاننگ کریں؟ دیکھیں پیاری بہنوں، آپ سب جانتے ہیں جیسے کہ کافی عرصے سے ہم لوگ جو ہے نا ماہ رمضان کی تیاری کے سلسلے میں آپ کو لیکچرز اور پوسٹ جو ہے وہ گروپ میں بھیج رہے ہیں، اور ایمان ٹیم بہت بخوبی یہ کام کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ ایمان ٹیم کی اس کوشش کو قبول کرے. ہر سال جو ہے وہ اسی طرح سے جو ہے آپ کو تقریباً رمضان سے 2-3 مہینے پہلے وہ مائنڈ سیٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. اور الحمدللہ موبائل ہمارے ہاتھوں میں ہے. اب ہمیں موبائل پہ بھی یہ چیزیں نظر آتی ہیں، استقبال رمضان کیسے گزاریں، یہ چیزیں ہماری نظروں سے گزرتی رہتی ہیں. صرف میں یہ بات کا سٹارٹ یہاں سے کرنا چاہوں گی کہ ایک بات اپنی ذہنوں میں آپ بٹھا لیجئے کہ 11 مہینے ایک طرف ہیں اور رمضان ایک طرف ہے. رمضان میں ہماری سوچیں، ہماری فکریں، ہماری ٹینشنیں وہ نہیں ہونی چاہیے جو پچھلے 11 مہینوں میں ہوتی تھی. اس سلسلے میں اب ہر گھر کا اپنا ماحول ہے، ہر بندی کا اپنا مزاج ہے، اس کی فیملی جہاں پہ وہ رہتی ہے ان لوگوں کا اپنا مزاج ہے کہ وہ لوگ کس طرح سے اس رمضان کو لے کے چلتے ہیں. لیکن اگر آپ کسی کو نہیں بدل سکتے، کوئی آپ کے ساتھ نہیں چلنے کو تیار، کم از کم آپ تو خود اپنی ذات کے ساتھ چلیں نا، اور آپ اپنے لیے اس طرح کا کوئی سیٹ اپ تیار کریں کہ آپ کو لگے کہ میرا جو یہ رمضان ہے
یہ بہت اسپیشل ہونے والا ہے، اور اس سے پہلے جو ہے جو میں گزار چکی ہوں اس میں تو میں کچھ نہیں کر سکی، لیکن اس رمضان کو انشاءاللہ میں نے اپنے ٹارگٹس کو اچیو کرنا ہے اور میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور اس سلسلے میں اگر آپ گھر کی صفائی بھی کر رہی ہیں تاکہ آپ کو ان دنوں میں زیادہ تھکنا نہ پڑے تو بھی بالکل جائز ہے۔ اگر آپ بہت ساری چیزیں ایسے بنا کے رکھ رہی ہیں تاکہ آپ کو روزے کی حالت میں اپنی عبادت کو چھوڑ کے، قرآن کی تلاوت کو چھوڑ کے کچن میں زیادہ ٹائم نہ لگانا پڑے، تو یہ بھی آپ ٹھیک کریے۔ دیکھیے بہت ساری خواتین جو ہیں وہ اپنی ذات پہ تو کمپرومائز کر لیتی ہیں، وہ خود تو سالن روٹی پہ گزارا کر لیں گی، لیکن ان کے ارد گرد کے اکثر جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا ایک مائنڈ سیٹ پکا ہو چکا ہوتا ہے، تو ان کے لیے ان کو کچھ چیزیں ریسیپیز وغیرہ جو ہے نا وہ بنا کے رکھنی پڑتی ہیں، اور اگر وہ بنا بھی لیں گی، اللہ نے دیا ہے بنا لیں گی، کچھ چیزیں فریز کر لیں گی، تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ نقصان وہاں پہ ہوتا ہے جب آپ کی بس ٹینشن یہی بن جائے کہ افطاری میں یہ کھانا ہے، 10 آئٹم ہونے چاہیے، سحری میں یہ کھانا ہے، جب اس کو آپ ایک ہیڈک بنا لیں گی اور آپ اس کو بس مقصد بنا لیں گی، وہاں پہ جو ہے نبی رمضان کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ تو اب بچوں کے لیے، فیملی کے لیے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ تیار کرنی پڑتی ہیں۔ اگر آپ اس نیت سے کرتی ہیں کہ میری عبادت ڈسٹرب نہ ہو اور پہلے میں کچھ ایسی چیزیں کر کے رکھ لوں، تو یہ بالکل جائز ہے اور کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تو آپ کیا جا سکتا ہے، اس کو صفائیاں ستھرائیاں اور فریزر اس نیت سے کام کیے جا سکتے ہیں، بھرے جا سکتے ہیں۔ یہ تو ہے رمضان کا ایک پہلو۔ جی انشاءاللہ آگے اس پہ بات کرتے ہیں۔ میں چلتی ہوں اپنے دوسرے مہمان کی طرف۔ السلام علیکم سلمہ جی، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے، بہت شکریہ۔ جیسے کہ سلمہ آپ جانتی ہیں ہماری پوڈ کاسٹ کا موضوع ہی یہی ہے کہ اپنے رمضان کو کیسے بہتر بنایا جائے، تو اس میں ہمارے ظاہر ہے پیارے پیارے بچے بھی آ جاتے ہیں کہ مائیں اپنے بچوں کے رمضان کو کیسے بہتر بنائیں۔ وہ کتنی خوبصورت جنت ہوگی کہ جس میں ماں اور بچے اور باپ ساتھ ہوں گے، ماں باپ اور بچے اس جنت میں اکٹھے ہوں گے۔ تو ہماری جنتیں کیسی جنتیں ہوں گی اگر ہمارے بچے ہی ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے؟ تو اپنے بچوں کو مائیں کیسے آگ سے بچائیں، اپنے بچوں کو جو چھوٹے بچے ہیں 7 ایئرس سے لے کے، جیسے ہمارے دین میں بھی کہا جاتا ہے 7 سال کے بچے کو آپ نماز کا کہنا شروع کر دو۔ اتنا چھوٹا بچہ ہوتا ہے، وہ کھیل میں لگا ہوتا ہے، اس کو غصہ آتا ہے ماں جب اس کو کہتی ہے۔ بہت ریئر چانس ہے، ایسے بہت کم بچے ایسے ہوتے ہیں جو جائے نماز لے کے بیٹھتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، جیسے بڑے کرتے ہیں ویسے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گھروں میں مائیں باپ دادیاں نانیاں چاہے پریکٹسنگ مسلمان ہیں، لیکن بچے پریکٹسنگ مسلمان کیوں نہیں بن پاتے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ حالانکہ پورا اگر انوائرمنٹ بھی مسلمانوں والا ہے، دینی ماحول مل رہا ہے بچوں کو، پھر بھی ایسا نہیں ہو پاتا، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھیے، رمضان کا مہینہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ اسلامی اقدار سکھانے کا سنہری موقع فراہم کرتا ہے، کیونکہ سبھی اس مہینے کے لیے تیاری کر رہے ہوتے ہیں اور ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، اور بات چیت ہوتی ہے گھر میں۔ اکثر یہ جملہ سننے کو ملتا ہے کہ روزے آ رہے ہیں، رمضان آ رہا ہے، تو ایک ایونٹ جب ڈسکس کیا جاتا ہے، اس کے لیے پلاننگ کی جاتی ہے، یا کوئی ڈسکشن ہوتی ہے گھروں میں، اسکولز میں، بچوں کے سامنے خاص طور پر، کیونکہ بچوں کے حوالے سے ہماری بات بھی ہو رہی ہے، تو بچوں کی لرننگ ایبلٹی بڑھ جاتی ہے، اور وہ کیونکہ وہ بھی ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں کہ کچھ خاص ہونے والا ہے۔ تو جب اس پوائنٹ پہ جب بچے تیار ہوتے ہیں کچھ سیکھنے کے لیے یا کچھ کرنے کے لیے، پرجوش ہوتے ہیں، خاص طور پہ روزہ رکھنے کے لیے ہوتے ہیں، تو اس وقت کو اویل کرنا ان کی تربیت کے لیے ایک بہترین موقع ہے۔ اور اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کی جائے۔ اگر ہم نے پہلے سے کچھ پلان کیا ہوا ہوگا کہ ہم نے بچوں کو رمضان میں کیا کروانا ہے یا ان کے ساتھ رمضان کیسے گزارنا ہے، تو پھر ہی آپ اس کو بہترین طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے کرنے کا کام تو یہ ہے کہ جیسے والد ہیں یا والدہ ہیں یا استاد ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ کچھ اپنی ٹارگٹس بنا لیں کہ جو وہ چاہتے ہیں، کچھ ایسی ہیبٹس جو وہ چاہتے ہیں کہ وہ بچے کے اندر ڈیولپ کریں، اور ان کو کس طریقے سے کرنا ہے۔ مثلاً اگر ہم سب سے پہلے نماز ہی کی بات کریں تو نماز کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ ریگولر پڑھے، اور رمضان میں عموماً بڑے بھی جو لوگ عموماً بعض اوقات مس بھی کر دیتے ہیں عام روٹین میں نماز، لیکن رمضان میں ان کی عادت بن جاتی ہے نا، تو اس کے لیے کیا کریں کہ پہلے سے بچوں کو نماز یاد کروانا شروع کر دیں۔ اگر ان کو آتی ہے تو اس کا تلفظ درست کروائیں،
اور اگر تلفظ درست بھی ہے تو تھوڑی سی ریویژن کروا لیں، ٹھیک ہے، اور اس میں ساتھ ان کو بتائیں کہ یہ ہم رمضان کی تیاری کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگر بچوں کی نماز ٹھیک ہو چکی ہوئی ہے اور اس کی ضرورت نہیں ہے تو کیا ہو سکتا ہے کہ کچھ اور صورتیں یاد کروائی جا سکتی ہیں ان کو نماز میں پڑھنے کے لیے، اور ساتھ ہی ان کو بتایا جائے کہ آپ جب نیو سوراز پڑھتے ہیں یا بدل بدل کے پڑھتے ہیں تو اس سے آپ کو نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے، خشوع میں اضافہ ہوتا ہے اور آپ کو اچھا لگتا ہے۔ پھر اس سے بھی پہلے ایک کرنے کی چیز یہ ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کریں کہ وائی رمضان از امپورٹنٹ، رمضان کے لیے ہم کیوں ایکسائٹیڈ ہیں، رمضان میں اصل میں ہوتا کیا ہے، یعنی اس میں آپ کو رمضان کی فضیلت ان سے شیئر کرنی ہوگی، اور وہ ایز اے لیکچر نہیں شیئر کریں، وہ آپ کو اس طرح سے کرنا ہوگا کہ آپ اگر فیملی میں خاص طور پر ہیں تو آپ ان کے ساتھ اس وقت جب بچے سننے کی پوزیشن میں ہیں، جیسے خاص طور پر ایسے ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے ہیں تو رات کو سوتے وقت یا کوئی ایسا ٹائم جس میں بچوں کو پتا ہو کہ فیملی ڈسکشن ہو رہی ہے، اور وہ سب بیٹھ کے پوری توجہ کے ساتھ آپ بچوں کو بتائیں کہ ہم آج کچھ خاص بات کریں گے، ایک خاص ایونٹ آنے والا ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے، اور اگر آپ اسکول میں ہیں تو آپ اس طرح سے ایک لیکچر پریپیئر کریں، ان کے ساتھ بتائیں کہ آج ہم اس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں، تو اس میں پھر آپ ان کو بتائیے کہ رمضان کی کیا فضیلت ہے اور رمضان میں ہوتا کیا ہے، اس میں احادیث سے آپ لے سکتے ہیں، ہیلپ لے سکتے ہیں، قرآن مجید کی آیات سے ہیلپ لے سکتے ہیں، اور اس کو بچوں کے لیول پر آسان کر کے ان کو بتائیں۔ اسی طرح اس کے بعد آپ ان کو بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کو کیسے گزارتے تھے، یہ ایک بڑا پریکٹیکل ٹپ ہوتی ہے بچوں کے لیے بھی اور ان کے لیے، کیونکہ رول ماڈل ہم پیش کر دیتے ہیں نا کہ ہمارے نبی نے رمضان میں یہ کیا، اور صحابہ کیا کیا کرتے تھے، صحابیات جو ہیں ازواج مطہرات کیا کرتی تھی رمضان میں، اور اس سے پہلے رمضان سے پہلے ان کی ایکسائٹمنٹ کا لیول کیا ہوتا تھا یا اس کے لیے ان کی کیا تیاری ہوتی تھی، اس چیز کو ان سے ڈسکس کیا جا سکتا ہے۔ پھر ان کو بتایا جا سکتا ہے کہ قرآن اور رمضان کا کیا تعلق ہے، کہ یہ دونوں چیزیں آپس میں انٹر لنکڈ ہیں۔ پھر اس کو ان کو صدقات کے بارے میں بتائیں کہ صدقہ کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے اور صدقہ کیسے کریں گے، اور ہم صدقہ کس طرح سے ہم پلان کریں کہ ہم رمضان میں صدقہ کریں، روزہ رکھنے کا طریقہ بتایا جائے، اور ہمت بتائیں کہ صبح سے شام تک عموماً تو بچے ان کو ضرورت ہی نہیں پڑتی نا، وہ اتنے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں کہ چھوٹے بچے بڑے ہوں وہ سب کہتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے، نماز سے بھی زیادہ ان کو روزہ تھا، ہم سارے روزے رکھیں گے، تو اس حوالے سے تو آلریڈی وہ پریپیئرڈ ہوتے ہیں۔ روزے کا اجر بتانا بچوں کو، اور ان کو خاص طور پہ یہ بتانا کہ رمضان میں کن کن اعمال سے بچنا ہے، اس کے اوپر بھی ضرور بات کی جانی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ بچوں کو کچھ اسلامی بکس جو ہیں ان کے لیے ارینج کر لی جائیں رمضان سے پہلے ہی، جس میں ان کو وہ رکھ دی جائے تاکہ روزے کے دوران ان کو پتہ ہو کہ ڈفرینٹ جب ان کو ٹائم سپینڈ کرنا ہے، ان کو بھوک لگ رہی ہے تو ان کو کچھ کرنے کن چیزوں سے بچنا ہے، اور اس کے لیے آلٹرنیٹیوز پہلے سے موجود ہوں۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں انشاءاللہ جس کے ساتھ جو آپ کو بہت ہیلپ فل ہوں گی اگر آپ پہلے سے ہی اس کو رمضان سے پہلے بچوں کے ساتھ ڈسکس کر لیں گے تو۔ اچھا، چھوٹے بچوں کی بات ہم نے کی اور آپ نے ہمیں بتایا کہ چھوٹے بچوں کو اس طریقے سے لے کے چلنا ہے، اور انشاءاللہ میری دعا ہے کہ چھوٹے بچوں کی ماؤں کی تسلی ہو گئی ہوگی یہ آپ کا سلوشن سن کے، بس ان کو چاہیے کہ اب وہ اس کے اوپر جلد از جلد عمل کرنے کے لیے کوشاں ہو جائیں۔ تو اگلے جو بچے ہیں جیسے لائک ٹین ایجرز ہیں، ٹین ایجرز کہتے ہیں کہ یہ ایج جو ہوتی ہے اس میں ہی لڑکے اور لڑکیاں جو ہوتے ہیں وہ خراب ہوتے ہیں یا صحیح ہوتے ہیں۔ یہ ایج ہوتی ہے جس میں ایک اسپیسیفک کہ اس میں یا تو بچہ خراب ہو سکتا ہے یا صحیح ہو سکتا ہے۔ تو بعض مائیں جو ہیں، کیونکہ ہم ایمان کے ساتھی کی وجہ سے بہت ساری ماؤں کے کوشچنز آتے ہیں، وہ کہتی ہیں ہم یہاں بھی کوشش کرتے ہیں، ہم پڑھائی میں بھی کوشش کرتے ہیں، ہم دین میں بھی کوشش کرتے ہیں، ہم یہاں بھی سمجھاتے ہیں وہاں بھی سمجھاتے ہیں، لیکن بچے نہیں سمجھتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ اب کس طریقے سے بچے کو سمجھایا جائے، خاص کر ٹین ایج کے بچے کو، اس کو کتنا کہنا چاہیے، کتنا نہیں کہنا چاہیے، اور ماں کو کتنی لمبی بات کرنی چاہیے اور کتنے دن تک کہنا چاہیے، اس کے بارے میں پورے تفصیل کے ساتھ ان ماؤں کو سمجھائیے کہ جن کے بچے جو ہیں وہ ٹین ایج میں یا تو داخل ہو چکے ہیں یا ٹین ایج سے گزر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ عموماً ٹین ایجرز کو بڑی خطرناک عمر تصور کیا جاتا ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے بولا کہ بگڑنے والی یا
اصلاح ہونے والی. حالانکہ اس کی ابتدا تو بہت پہلے سے تربیت کی ہو جاتی ہے. ٹین ایجرز تو وہ ریفلیکٹ دے رہے ہوتے ہیں جو ہم نے ان کو 7 سال تک ان کے ساتھ رویہ رکھا ہوتا ہے. لیکن ابھی چونکہ ہمارا موضوع رمضان ہے کہ رمضان میں ان کو کس طرح اس طرف مائل کریں اپنے دین کی طرف اور اسلامی اقدار کی طرف، تو میں اسی موضوع پہ رہتے ہوئے کچھ ٹپس آپ کو شیئر کرنا چاہوں گی کہ ان کے ساتھ آپ نے کس طریقے کے ساتھ چلنا ہے کہ وہ بھی آپ ایک بہترین رمضان گزاریں. اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ لیکچر کم سے کم دیا جائے اور پریکٹیکل زیادہ ہو. یعنی کیونکہ بچے نے بھی روزہ رکھا ہوتا ہے، عموماً ٹین ایجرز بچے جو ہیں وہ مکمل روزے رکھنے کی اس میں ہوتے ہیں، تو اس میں ان کی بھوک اور پیاس کا ان کو مارجن دیں کہ وہ نئے ایک اس چیز کے اندر آ رہے ہیں. ان کے اندر انرجی تو بہت زیادہ ہے، لیکن بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کی صلاحیت اس طرح سے جیسے بڑوں میں ہوتی ہے اس طرح سے نہیں ہے. تو ان کے موڈ سوئنگز بھی زیادہ ہوں گے اور وہ پریشان بھی بعض اوقات زیادہ کریں گے. کچھ جیسے کہ میں نے پہلے بولا کہ ان کے ہارمونل چینجز بھی ساتھ ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ان کو تھوڑا سا مارجن بھی زیادہ دیجیے. اگر وہ کچھ غلط کرتے ہیں جو آپ کو پسند نہیں آتا ہے تو آپ لمبی نصیحت سے پرہیز کریں. کوئی چیزیں جو آپ چاہتے ہیں کہ اس کو وہ فالو کریں تو وہ رولز کو بہتر ہے لکھ کے کہیں لگا دیا جائے. ڈیلی کا کوئی ایک رول ہو سکتا ہے رمضان میں جو ان کے روم میں، کچن میں، کسی بھی ایسی جگہ جہاں پہ ان کی نظر پڑے اور ان کو ریمائنڈر ہوتا رہے کہ یہ کرنا ہے. مثلا اگر آپ نے بچوں کو بولا ہے کہ کوئی ذکر کرنا ہے تو وہ ذکر لکھ کے لگا دیا جائے، یا ان کو کوئی ایک ایسی عادت ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کے اندر آئے، گھر کے اصولوں میں ہے یا ان کے اپنی ذات کے اندر ہے، تو وہ لکھ کے لگا دی جائے. مثلا خاموشی کے حوالے سے کہ بہتر ہے کہ مثلا آپ یہ کہیں کہ اونچا نہیں بولنا تو نرمی سے بات کریں، یہ رول ہو سکتا ہے. یا چیزیں شیئر کریں، بہن بھائیوں کے ساتھ جھگڑا نہ کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار کا معاملہ کریں، معاف کر دیں. جو بھی چیزیں جو پرابلمز پیرنٹس کو ہوتی ہے عموماً ٹین ایجرز کے ساتھ، اس کے حوالے سے رول بنا کے اچھا سا وہ لکھا جا سکتا ہے. روز کا روز وہ ایک میسج ان کو چلا جائے گا. ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ ان کو اپنے ساتھ کام میں لگانے کے لیے ڈیوٹیز بھی لگائی جا سکتی ہیں کہ مثلا ماما کا بھی روزہ ہے، بابا کا بھی روزہ ہے، تو اس میں آپ کی کیا ڈیوٹی ہوگی، ماں کیا کرے گی، یا باپ ظاہر ہے عموماً جاب پہ ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، تو بچوں نے کیا کرنا ہے. ان کو پتہ ہو کہ ڈیلی میں افطار میں یا سحری میں انہوں نے کوئی ہیلپ کرنی ہے، تو وہ پہلے سے جیسے میں نے رمضان کی تیاری سے پہلے کہا تھا یا پہلے روزے میں ان کو بتا دیا جائے کہ یہ آپ کی ڈیوٹی ہوگی، اور اس سے ڈیوٹی کرنے سے کچھ دیر پہلے ایک دفعہ ان کو ریمائنڈر دے دیا جائے. ٹھیک ہے. یہ اصول یعنی طے ہو جائے. پھر بعض اوقات اگر بچہ ٹین ایجرز جو ہے وہ جواب دیتے ہیں آگے سے یا شاؤٹ کر لیتے ہیں یا بحث کرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو رمضان میں تو خاموشی بہترین جواب ہے. اور وہ حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ اگر تم سے کوئی جھگڑا کہے تو اس کو بولو انا صائم، کہ میں روزے سے ہوں. تو یہ تو اتنی پریکٹیکل ٹپ ہے اور اتنی انٹرسٹنگ ہے کہ چھوٹے بڑے بچے سب کو بہت اس کو وہ انجوائے بھی کرتے ہیں. اور میں تو اپنے بچوں کے ساتھ رمضان کے آنے سے پہلے ہی یہ شیئر کرنا شروع کر دیتی ہوں کہ جب روزہ ہوگا تو جب کوئی جھگڑا کرے تو کچھ نہیں کہنا، صرف یہ کہنا انا صائم، میں روزے سے ہوں، میں آپ سے جھگڑا نہیں کروں گا یا میں آپ کو جواب نہیں دوں گا. تو کبھی بچے اس کو کر لیتے ہیں، کبھی وہ نہیں کر پاتے، لیکن یہ ایک ان کو مسنون پوائنٹ مل جاتا ہے اپنے آپ کو روکنے کا لڑائی جھگڑے سے. اسی طرح ایک اور ٹپ دوں گی کہ بچے جو ہیں ٹین ایجرز جو ہیں وہ اب ناظرہ سے اور بعض اوقات حفظ سے ذرا آگے آ جاتی ہیں ان کی ایج، اور قرآن کو ان کو سمجھنا بھی چاہیے تھوڑا بہت ان کی اپنے انٹرسٹ کے خیال سے کہ ان کو کتنا انٹرسٹ ہے. بعض اوقات بچے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو حفظ میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، لیکن جو میری ذاتی ایک آپ کہہ لیں کہ نچوڑ ہے وہ بھی کہ اس ایج کے بچوں کو بہت ضروری ہے کہ ان کے قرآن کی وضاحت دی جائے، بتایا جائے کہ قرآن مجید میں ہے کیا. ٹھیک ہے. تو اس میں آپ ان کو کچھ آیتیں ڈسکس کر سکتے ہیں جب وہ سننا پسند کریں، ان کے ساتھ وہ ٹائم طے کر لیا جائے. جیسے میں اپنے بیٹی کی مثال دوں تو اس کو رات کے ٹائم آخری جو خاص طور پہ لیلۃ القدر کی راتیں ہوتی ہیں وہ اس کو بہت شوق ہے ساری رات جاگنے کا، اور اس کے دوران میں اس کو جو بھی کرواؤں وہ بہت شوق سے سنتا اور کرتا ہے. اسی طرح سحری کے وقت اس کو بہت پسند ہے، یا تراویح کے بعد کا وقت اس کو بہت پسند ہے. یعنی اس کے لیے رات اس کو ہی لو ٹو لسن ٹو
ہز ماما، کیونکہ باقی سب بہن بھائی چھوٹے ہیں، وہ سو رہے ہوتے ہیں، تو وہ چاہتا ہے کہ اس وقت اس کے ساتھ میں جو بھی ڈسکس کروں وہ ہیپی ہے اس کے اوپر۔ تو یہ چیز کی جا سکتی ہے کہ اپنے بچے کی پسند کے حساب سے ماؤں کو پتہ ہوتا ہے، والدین کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس چیز پہ ہیپی ہوتے ہیں، تو وہ ٹائم رکھ لیا جائے جس میں ان کو تھوڑی بہت تفسیر بتائی جائے۔ کچھ آیتیں سلیکٹ کی جا سکتی ہے جس میں آپ پہلے خود ریڈنگ کر لیں، حالی ترجمہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور بچے سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ صرف آپ ریڈنگ کر لو، اور وہ ریڈنگ کر رہا ہے کسی ایک آیت کی 2-3 آیتوں کی، اور اس میں سے کچھ پوائنٹ بتا دیں کہ اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، اور وہ انف ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ بہت لمبی آیتیں یا پورا پورا دورہ قرآن ہی کروایا جائے بچوں کو۔ پھر اسی طرح سے بچوں کو فورس نہیں کریں کسی بھی چیز کے لیے، خاص طور پہ رمضان کے اندر ان کو ریلیکس رکھیں، اور ان کو بس آپ کچھ چیزیں ڈسکس کریں ان کے ساتھ، اور پھر لیٹ دیم ڈو، کہ وہ خود اپنے شوق سے کریں۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو بھی اساتذہ ہیں یا والدین ہیں وہ دعائیں ضرور کریں۔ رمضان تو ویسے بھی دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، بچوں کی ہدایت کے لیے دعا کریں تو ضرور اس میں ہیلپ آتی ہے پھر اللہ کی طرف سے۔ جسمانی تیاری کے ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ ضروری ہے روحانی تیاری۔ روحانی تیاری کے لیے ایک ماں کو، ایک خاتون خانہ کو، ایک مرد کو، اور ایک جو قوام ہوتا ہے گھر کو، پورے ایک فیملی کو کیسے لے کے چلنا چاہیے، اور اپنے لیے کیا کیا تیاریاں کرنی چاہیے ایک عورت کو۔ دیکھیں رمضان جو ہے نا وہ روحانی طور پر مضبوط کرنے کا ہی مہینہ ہے۔ ایک مہینہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کو دے دیتے ہیں تو آپ یقین کیجئے باقی 11 مہینے آپ فل انرجی آپ کو اپنے اندر محسوس ہوگی، جو کہ ایمانی انرجی ہوتی ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہے کہ بظاہر تو سب لگتا ہے کہ سب لوگ بہت ایک فل ایک عبادت کا ماحول ہے، تراویح پڑھی جا رہی ہیں، دورہ قرآن اٹینڈ کیے جا رہے ہیں، قرآن پہ قرآن ختم ہو رہے ہیں، اذکار کیے جا رہے ہیں، لیکن ایک چیز جس کو ہم سب مس کر دیتے ہیں وہ ہوتے ہیں ہمارے بیہیویئرز، ہمارے رویے۔ اپنی ذات سے نا، اپنی ذات کی ہم بات کرتے، دوسروں کے بیہیویئر اور رویوں کی ذات نہیں بات نہیں کرتے۔ آپ نے اس رمضان کے آنے سے پہلے یہ چیک کرنا ہے، اور روزے کی حالت میں بھی یہ چیک کرنا ہے، میری ذات کسی کے لیے تکلیف کا باعث تو نہیں بن رہی ہے، میری زبان یا میری کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسی حرکتیں وہ کسی کی زندگی کو برباد تو نہیں کر رہی ہیں، میری وجہ سے کوئی بے سکون تو نہیں ہے، میں نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا۔ اگر یہ معاملات اللہ کے بندوں کے ساتھ چل رہے ہیں تو یقین کیجئے وہ دورہ قرآن کے لیے دوڑ لگانا، وہ تراویحوں کے لیے دوڑ لگانا، وہ قرآن پڑھنے کے لیے دوڑ لگانا، وہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، جسٹ ایک خالی پیٹ کا روزہ ہوگا، اگر ہمارے اخلاقیات اور ہمارے معاملات لوگوں کے ساتھ درست نہیں ہیں۔ تو روحانی تیاری میں جو ہم نے رمضان کی کرنی ہے، اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے دل کو صاف کرنا ہے۔ دیکھیں میں مانتی ہوں ہماری لائف میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے ہمیں شدید تکلیف پہنچائی ہوتی ہے، ان کی باتوں سے آپ کی فیملی کو اور آپ کو بہت شدید اذیت ہوئی ہوتی ہے۔ اب معاف تو نہیں کیا جا رہا، دل نہیں چاہ رہا کہ ان کو معاف کریں، لیکن ایٹ لیسٹ ایسا ضرور کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ یا اللہ میری ذات سے نہ اس کو کوئی شر نہ پہنچے۔ ٹھیک ہے آپ کو برا لگ رہا ہے، آپ کا دل دکھا ہوا ہے، آپ کا دل نہیں چاہ رہا بولنے کو، نہ بولیں، کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن جب بھی آمنا سامنا ہو، کوئی بھی ایسی بات ہو، آگے بڑھ کے سلام کر لیں، حال چال پوچھ لیں۔ بہت زیادہ جو ہے وہ اگر آپ نہیں فری ہونے کا دل چاہ رہا، بالکل فری نہ ہو، رمضان سے پہلے فون کال کر لیں۔ رمضان کے چلے ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے، رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی مبارکیں دیتے ہیں، رمضان جب شروع ہو جاتا ہے کال کرنے میں آپ پہل کر لیں، سٹارٹ کر لیں، تو اس طرح سے اللہ کی نظروں میں آپ کا مقام جو ہے وہ بلند ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر دل میں میل جا ہی نہیں رہا، دل سے اس بندے کی تکلیف جا ہی نہیں رہی جو اس نے آپ کو پہنچائی تھی، تو کم از کم آپ یہ ضرور کریں کہ اپنی ذات سے اس کو وہ تکلیف نہ دیں، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کو شکایت لگانی ہے تو ضرور لگائیں، نہیں بھی شکایت لگائیں گے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ تو دیکھ ہی رہا ہے کہ کس نے کس کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، تو وہ خود ہی دیکھ لے گا۔ اپنے اس ایک مہینے کو لوگوں کے لیے برباد نہیں کرنا، لوگوں کی اگنورنس میں آ کے، ان کی ٹینشن میں کہ ہائے مجھے پوچھا نہیں، ہائے میرے ساتھ یہ نہیں کیا، میرے ساتھ یوں کر دیا، لوگوں کی زیادتیوں سارا کچھ چھوڑ کے نا اس ایک مہینے میں ہم سب نے یہ فوکس کرنا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔
کیونکہ اگر ہم نے اللہ کو راضی نہیں کیا تو پھر یہ مہینہ بھی ہمارا وہ 12واں مہینہ بن جائے گا کہ جس میں ہم دنیا کے لیے جیتے تھے، دنیا کے لیے مرتے تھے، بس جسٹ ہم نے یہاں پہ خالی پیٹ جو ہے نا وہ بیچ میں رہے۔ تو اس چیز کا جو ہے نا خیال آپ نے خود رکھنا ہے۔ اور یہ سب کام کیسے ہوگا، اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ ایمان ٹیم ڈیلی آپ کو ریمائنڈرز بھیجتی ہے، آپ کو ایسے لیکچرز بھیجتی ہے جو آپ کو سیدھا رکھنے میں بہت مدد دیتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، اس کے لیے محنت ہم نے خود ہی کرنی ہے۔ دیکھیں یہ دنیا ہے، یہاں پہ جنت کا معاملہ نہیں ہو سکتا، یہاں پہ خوشیاں بھی ہیں، غم بھی ہیں، یہاں اس دنیا کو جنت بنانے کی ہم نے کوشش نہیں کرنی ہے۔ اللہ سے دعا ضرور مانگنی ہے کہ یا اللہ عافیت ہو، آنے والا وقت خیر کا ہو، عافیت کو، لیکن یہ دنیا جنت نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ کو ہر قسم کے لوگ ملیں گے، ہر کوئی بندہ آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے۔ آج سے بس یہ کوشش کر دیں کہ مجھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میری زبان سے، میرے اخلاق سے، میرے کسی بھی معاملے سے اذیت نہ پہنچے۔ اگر کوئی میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے، اس کو ریئلائز آپ نے ضرور کرانا ہے کہ دیکھیں آپ کی اس بات سے مجھے تکلیف ہوئی ہے۔ خاموشی جو ہے وہ ہمارا دین نہیں سکھاتا اس قسم کا سبق۔ آپ اس کو ریئلائز کرائیں کہ آپ کی یہ بات، یہ چیز، یہ مجھے اچھی نہیں لگی، تاکہ اگلے بندے کو احساس ہو کہ میں جو ظلم کر رہا ہوں تو یہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کو پتہ چل رہا ہے، یہ کوئی بیوقوف نہیں ہے۔ مومن ایک سوراخ سے 2 بار ڈسا نہیں چاہتا۔ اس حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ اگر ایک بندہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھا دیا ہے کہ یہ بندہ کس کیلیبر کا ہے، یہ کس قسم کا معاملہ رکھتا ہے آپ کے ساتھ، تو اب نیکسٹ ٹائم آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ اس کے ساتھ آپ نے بہت زیادہ جو ہے وہ نہیں گھلنا ملنا، کیونکہ وہ مزید بھی خرابی نہ پیدا کر دے۔ تعلقات توڑنے نہیں ہے، بار بار آپ کو یہ کہا جا رہا ہے، تعلقات توڑنے نہیں ہیں، محدود کیے جا سکتے ہیں تاکہ اس کی ذات سے نقصان نہ پہنچے۔ اور یہ تمام باتیں آپ کو سکھائی جاتی ہیں۔ تو اس رمضان انشاءاللہ ایمان ٹیم بھی اور آپ لوگ بھی یہی کوشش کرنی ہے۔ کوئی پتہ نہیں اگلا رمضان ہماری زندگی میں آتا ہے یا نہیں آتا، کوئی گارنٹی نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہم نے آپ کی خاطر آپ کے بندوں کے ساتھ حسن معاملہ کرنا ہے تاکہ آپ ہمارے ساتھ حسن معاملہ کریں۔ اور یقین کیجئے جب آپ یہ نیت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے دنیا کے بھی سارے کام سنوار دیتے ہیں۔ اگر 1-2 کام رہ بھی گیا نا، کوئی اس میں ٹینشن کی بات نہیں، یہ تو دنیا ہے اور یہ جنت تو ہے نہیں جہاں پہ اللہ نے تو کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ یہ دنیا میں تمہیں جو مومن ہے اس کو کوئی بھی ٹینشن نہیں ہوگی اور دنیا میں سب کچھ نعمتیں دوں گا۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے امتحان گاہ کہا ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے۔ تو آپ گروپ کے ساتھ جڑے رہیں۔ ایمان ٹیم جو ہے وہ آپ کے لیے ڈیلی بیسس پہ آپ کو ریمائنڈرز دیتی ہے، جہاں پہ ہم بھولنے لگتے ہیں کوئی نہ کوئی چیز وہ ایسی بھیج دیتے ہیں جس کو ہم پڑھتے ہیں تو ہم پھر اپنے آپ کو اچھا محسوس کرتے ہیں، موٹیویٹ محسوس کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ کی دعا کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ، اللہ سے دعا کے ساتھ یہ رمضان جو ہے ہمارا انشاءاللہ بھرپور گزرے گا۔ اچھا سلمہ، اوور آل آپ کیا بتانا چاہیں گی، کیونکہ آپ ٹیچر رہ چکی ہیں کافی عرصہ، آپ نے چھوٹے اور بڑے بچے سب کو اٹینڈ کیا ہے، بوائز اور گرلز کو، ٹھیک ہے، اوور آل بچوں کی کیا سائیکی ہے، آپ اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا ایلیبوریٹ کیجئے کہ ماؤں کو کون سے ایسے ڈو اور ڈونٹس ہیں جو کرنے ہیں جن کی وجہ سے ان کے بچے جو ہیں ان سے ایک تو ان کو لگاؤ ہو جائے اپنے بچوں کے ساتھ، بچے جو ہیں ان کے ساتھ اٹیچڈ ہو جائیں، کیونکہ اب کا جو دور چل رہا ہے، جو فتنوں والا دور چل رہا ہے، اس میں بچے ماں باپ سے دور ہو گئے ہیں، ایک کمیونیکیشن گیپ بھی آ گیا ہے اور ایک ڈیجیٹل گیپ بھی آ گیا ہے نا، جو جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کے بچے جو ہیں وہ موبائل کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا پسند کرتے ہیں، نہیں گزارنا چاہتے وہ گھر والوں کے ساتھ وقت۔ تو اس میں مائیں یا پوری فیملی یا باپ ایسا کیا کرے کہ بچے جو ہیں وہ ڈیجیٹلی دور سے، ان چیزوں سے تھوڑا سا دور ہو جائیں اور تھوڑا سا ماں باپ کے قریب آ جائیں، کیونکہ ہمارا اس وقت جو مخاطب ہیں وہ مائیں ہیں، ہم ماؤں کے لیے کر رہے ہیں کام۔ ابھی ہم اگر بچوں کے اوپر ہم نہیں کر رہے، ہم بچوں کی طرف، کیونکہ بچے تو ایسی پوڈ کاسٹ کو سنتے بھی نہیں ہیں، تو جو سیریس بات ہے، تو سیریس نوٹ یہ کہ آپ بچوں کے اوپر ضرور یہ بتائیں کہ ماؤں کو کیا ڈو اینڈ ڈونٹس ہیں۔
جی ثنا، سوال آپ کا بہت اہم ہے جو آپ نے بھی پوچھا کہ ایسا کیا کیا جائے کہ بچے اپنے والدین کے ساتھ اٹیچڈ ہوں یا وقت گزارنا پسند کریں اور باقی چیزوں کو ذرا کم امپورٹنس دیں. دیکھیے، بچے تو اپنے بڑوں کے ساتھ وقت گزارنا بے حد پسند کرتے ہیں. دے لو ٹو ڈو. وہ آپ کسی بھی چھوٹے بچے کو دیکھ لو، چھوٹے بچوں سے ہم شروع کریں اگر، کہ 4 سال 5 سال 3 سال، چلو بہت چھوٹا بچہ تو ہوتے ہی ماں پہ ڈیپینڈنٹ ہے یا باپ پہ یا بڑوں پہ، لیکن 4 5 6 ایئرس 7 ایئرس تک کے بچے جو ہیں وہ اپنے بڑوں، دادا دادی، نانا نانی، کسی کے ساتھ بھی، دوستوں کے ساتھ ان کو گزارنا اچھا لگتا ہے اگر کوالٹی ٹائم دیا جائے تو. ٹھیک ہے. کیا ٹپس ہیں کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ آپ کے ساتھ اٹیچڈ ہوں؟ دیکھیے، نمبر 1 کوالٹی ٹائم. کوالٹی ٹائم کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ بچے سے بات کر رہے ہیں یا بچہ آپ سے کوئی بات کر رہا ہے تو اس وقت آپ کے بچے کے درمیان میں کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. نو فون، نو کالز، نہ ہی آپ کسی اور کام میں جو ہے دھیان آپ کا ادھر ہو. اگر آپ کچھ اور کر بھی رہے ہو، مثلاً آپ کوکنگ کر رہے ہیں اور بچہ آپ سے کوئی بات اس ٹائم کر رہا ہے تو وہ تو ایک روٹین کی بات ہے. لیکن کوالٹی ٹائم کا مطلب ہے کہ دن میں 5 منٹس 10 منٹس 30 منٹس ایٹ لیسٹ تو ہونا چاہیے چھوٹے بچوں کے لیے، خاص طور پہ 7 سال سے جو کم تک کے بچے، 7 سال تک کے بچوں کے لیے 30 منٹ کوئی مشکل نہیں ہے کہ جس میں ماں یا باپ بچے کے ساتھ بیٹھیں اور اس میں وہ بچے کو سنیں، اس کی پسند کی باتیں ہوں، لائٹ موڈ میں ہلکے پھلکے ہنسی مذاق ہو، اور آپ سنیں وہ کیا کہتا ہے. وہ دنیا جہان کی آپ کی نظر میں بیکار باتیں ہو سکتی ہیں جس کا کوئی سر پیر نہیں ہو سکتا، یا آپ کو لگتا ہے کہ بس ایویں ہی بچہ بولا چلی جا رہا ہے، لیکن وہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو ویلیڈیشن دیں، اس کی بات کو سنیں. بھائی نے مارا، اس نے مجھے یہ کہا، اس نے مجھے یہ کیا، میں نے یہ ڈرائنگ بنائی، دیکھیے میں نے کیا کیا ہے، اسکول میں یہ ہوا. جو بھی اس کی باتیں ہیں اس کو سنیں، اس کو ویلیڈیٹ کریں اور اس کو لگے کہ آپ اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہیں. آپ آئی کانٹیکٹ بھی کریں، آپ اس کو ٹیپ کریں، پیار کریں، تھوڑا سا ہگ کریں اور اس کو اسمائل دیں. ان چیزوں سے اس کو پتہ لگے گا کہ آپ کی توجہ اس کی طرف ہے. یہ اس کو کہتے ہیں کوالٹی ٹائم. اب اس کرائٹیریا پر سب مدرز، سب فادرز جو بھی ہیں وہ اپنے آپ کو جج کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کوالٹی ٹائم کتنا دیتے ہیں. سارا دن وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن اس طرح کا کوالٹی ٹائم جس میں واقعی یہ سب چیزیں ہو رہی ہوں، کیا یہ ہم ان کو دے رہے ہیں؟ اگر یہ ہم ان کو دے رہے ہیں تو یہ سب سے بہترین اور مضبوط کلیہ ہے بچوں کو اپنے ساتھ اٹیچ رکھنے کا. میں اس بات کو پورے وثوق سے کہہ رہی ہوں کہ وہ اٹیچ صرف بچپن میں نہیں رہیں گے، ان دا لانگ ٹرم بڑے ہو کے جو بانڈنگ بنتی ہے ٹین ایجرز اور اس کے بعد کی زندگی میں بھی والدین کے ساتھ بچوں کی جو بانڈنگ ہوتی ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے جب آپ نے ان کو یہ کوالٹی ٹائم دیا ہوا ہوتا ہے. تو اس کو چیک کر لیجئے. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ جو ہے بچے ان کے ساتھ کھیلنا، وہ کوالٹی ٹائم میں کھیلنا بھی شامل ہو سکتا ہے. یہ سیکنڈ چیز ہے کہ وہ انہیں بہت اچھا لگتا ہے کہ ماما ہمارے ساتھ کھیلیں، بابا ہمارے ساتھ کھیلیں، تو تھوڑا سا ٹائم نکال کے ان کی پسند کی گیم ان کے ساتھ کھیلی جا سکتی ہے. نمبر 3، جو بچے آپ کے ساتھ اٹیچڈ ہوں گے، یہ سب میری پریکٹیکل چیزیں ہیں جو الحمدللہ میں اپنے بچوں کے ساتھ کرتی رہی ہوں تو مجھے اس کے ریزلٹس ملے ہیں. اسٹوری ٹائم، اور وہ ہوتا ہے بیسٹ بیڈ ٹائم پہ. اپنے بچوں کے پاس لیٹیں 15 منٹ یا 20 منٹ یا 10 منٹ کے لیے صرف، اور اس وقت ان کے ساتھ ان کو لٹا کے آپ ان کے ساتھ دعائیں پڑھیں، مسنون جتنی بھی دعائیں ہیں، چاروں کل ہیں، آیت الکرسی ہیں، ٹھیک ہے، وہ پڑھیں. اور اس کے علاوہ آپ کیا کریں کہ ان کو کوئی ایک سٹوری سنائیں جو آپ چاہتے ہیں کہ بچوں کے اندر عادت آئے یا اچھی چیزیں، تو وہ سٹوری بنا کے بھی سنائی جا سکتی ہے اور اس کے علاوہ بھی سنائی جا سکتی ہے. سٹوری سنانا بہت آسان ہے. اس کے علاوہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو ہے بچوں کے ساتھ پہیلیاں بوجھنا یا ان کے ساتھ گپ شپ لگانا، وہ بھی کبھی کبھار ویکینڈز پہ کیا جا سکتا ہے. اور اپنے بچپن کے واقعات بچوں کو سنائیں. میں چھوٹی تھی تو میں کیا کرتی تھی، جب آپ پیدا ہوئے تو آپ چھوٹے تھے تو آپ کیا کرتے تھے، اور ہمارا گھر کیسا ہوتا تھا پہلے. اس طرح کی باتیں جس میں بچے بہت شوق سے سنتے ہیں، اور باتوں میں آپ ان کو بہت سی ایسی چیزیں سکھا سکتے ہیں تربیت کے حوالے سے جو آپ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اور ڈائریکٹ آپ لیکچرز دیتے رہو، بتاتے رہو تو بچے کو اثر نہیں ہوگا، لیکن اس وقت جو آپ بتائیں گی تو وہ اس کے اندر بات ذہن میں اترے گی اور وہ ساری زندگی اس کو یاد رہے گی.
خاص طور پر سوتے وقت بچوں کو جو نصیحت کی جائے، جو بات بتائی جائے، جو ذکر کیا جائے، وہ ان کے دماغ میں محفوظ ہو جاتا ہے، ان کے میموری میں سیو ہو جاتا ہے اور وہ ہمیشہ ان کو یاد رہتا ہے۔ تو یہ کچھ ٹپس ہیں، اس کے علاوہ بھی اور بہت سی چیزیں ہیں، لیکن وقت کی کمی کے حساب سے میں فی الحال کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اس کے ساتھ آپ اگر ان چیزوں کو بھی ٹرائی کریں گے نا تو آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کتنا مثبت چینج آپ محسوس کریں گے بچوں کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کے اندر انشاءاللہ۔ بہت شکریہ سلمیٰ جی، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں ہمیں ٹائم دیا۔ ماشاءاللہ آپ انگلینڈ میں ہوتی ہیں اور وہاں سے آپ نے ہمارے ساتھ گفتگو کی، آپ کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ ایڈمن، آپ نے بھی ایمان کے ساتھی کی مصروفیات میں ہمارے لیے وقت نکالا، جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو رہی ہماری۔ انشاءاللہ اللہ کی دعا کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ، اللہ سے دعا کے ساتھ یہ رمضان جو ہے ہمارا انشاءاللہ بھرپور گزرے گا، اور آپ سب لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی ہمیں دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس رمضان کو ہمارا بہترین رمضان بنا دے اور ہمارے پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور ایمان کے ساتھی کو بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے کہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ ہم آپ کو ایسے ہی موٹیویشن دیتے رہیں، کیونکہ جب ہم آپ کو موٹیویشن دیتے ہیں تو اس سے ہمیں بھی موٹیویشن ملتی ہے۔ اپنی فیڈ بیک لائک، شیئر، سبسکرائب کے ذریعے ضرور ظاہر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا لا تنقضي أنت للروح دواء. رمضان 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 يا حبيب رمضان.